حوصلہ بڑھانا بڑا معنی رکھتا ہے جہارا. یعنی جب ہم کسی کو انکریج کرتے ہیں، اس کی خوبی پر نظر ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے کہ وہ اچھا کام، وہ اچھا جیسچر جو دے رہا تھا وہ اور کرنے لگے. اگر کوئی اگنور کر رہا ہے اور اس کے اگنور کرنے پہ ہی آپ کی ایموشنل ہیلتھ، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کا موڈ سب کا سب کمپرومائز ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو آپ یو آر جسٹ اے روبوٹ، اور آپ کا جو ریموٹ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. جب کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں. نمبر 1، آپ نے کہیں ان نوئنگلی یا دانستہ طور پہ اس کو ہرٹ کیا ہے، اس کو مینٹلی یا فزیکلی ایسی تکلیف پہنچی ہے کہ اب وہ آپ کو اگنور کرنا شروع ہو گیا ہے. جب کوئی اگنور کرتا ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے، اور اگنور کرنے والے کے ساتھ پھر ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. اور ہمارے ذہن میں، دماغ میں ہر وقت جو انٹرنل ڈائلاگ چلتا رہتا ہے، ہم خود ہی آپس میں جو بات کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور طلاق کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. یہ اور دوسرے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اس شو پر شامل ہو رہے ہیں جہاں آرا اور محسن نواز، اور یہ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے. اور تمام ناظرین کو جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا کیا حال ہے جہارا؟ I'm good سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور امید اور توقع یہ کہ ہمارے ناظرین بھی جہاں جہاں دیکھ سن رہے ہیں خیر و عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ آپ کو اپنی برکتوں اور حفاظت کے ساتھ ہمیشہ رکھے، شاد و آباد رہیں. آمین ثم آمین. محسن صاحب، آپ کا پھر 14 اگست کا دن کیسا گزرا؟ 14 اگست یوم آزادی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت گزرا. باجا بجایا آپ نے؟ باجا تو نہیں بجایا، لیکن اس ایمان کے ساتھ رہا کہ اس پر بالکل کامل ہے ایمان میرا. اوپر رب ہے، نیچے پاکستان میرا. واہ واہ. تو پاکستان کے ساتھ جو ایک محبت، جو کہ اس دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں وش کرتے ہوئے بہت پائے گئے، یا مجھے بہت زیادہ لوگوں نے وش کیا. جی نہیں محسن صاحب، بالکل لوگوں نے باقاعدہ، جیسے عید مبارک ہوتا ہے نا، ایسے ہی جشن آزادی مبارک کے میسیجز تھے. آپ کی پوسٹ بھی میں نے دیکھی تھی کہ ہماری طرف سے بھی پھر آپ کو یوم آزادی، اس میں جو بھی تھا نا وہ بڑا انورٹڈ کامرز میں تھا، کیونکہ ہمارے باقی لوگ بھی ساتھ شامل تھے، بہت زیادہ دھڑا دھڑ لوگ. اور یہ خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں وطن کے لیے محبت کا جو جذبہ ہے وہ بڑا ہے. ناظرین، آپ اس شو پر ہمارے ساتھ لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز پر شامل ہوتے ہیں ایوری سیٹرڈے، اور ہر ہفتے کی دوپہر جب ہم آپ کے لیے یہ شو لاتے ہیں تو یہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی ہے. آپ کی شرکت، آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز بھی شامل ہوتے ہیں، آپ کے میسیجز بھی، اور آپ کا سواگت اور استقبال کرتی ہیں جہاں آرا اور میں، جس میں ہم آپ کے ان مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اپنی ذاتی زندگی میں کسی رشتے سے دکھی ہیں، یا آپ کے سکھ آپ کو مل نہیں رہے، تو یہ ہے وہ رائٹ فارم جہاں آ کے آپ اپنے کسی پرابلم کو جب شیئر کریں گے. تو ولنگ ویز اس کے لیے کرتا کیا ہے؟ یا آپ کے سکھ آپ کو نہیں مل رہے، یا آپ کے وہ آپ سے ناراض ہیں. جی، اور آپ کے جو وہ ناراض ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے نہ منایا تو یہ ناراضی طول نہ پکڑ لے. ایگزیکٹلی، بالکل. اگر طول پکڑ گئی تو پھر وہ جو ہیں پرماننٹ ناراض ہو جائیں گے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مانتے ہیں تو آپ نہیں مانتے، ہے نا محسن صاحب؟ کیونکہ ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے منانے میں لذت وہ پائی کہ پھر روٹ جانے کو جی چاہتا ہے. تو بعض اوقات لوگوں کو منائے جانے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے. جی بالکل بالکل. یہ ایک سیریس ویسے ایشو بھی ہے محسن صاحب. جی. کیونکہ جب انہیں فیل ہوتا ہے کہ جب میں تھوڑا اگنور کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو پھر مجھے زیادہ پروٹوکول ملتا ہے. جیسے ابھی اپنے اسٹارٹ میں کہا نا کہ جب ہمیں اگنور کیا جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، یا ہم سے اوائڈ کیا جاتا ہے. تو ایٹ ٹائم جو اگنور کرنے کے بعد کا پروٹوکول ہوتا ہے، پروٹیسٹ کرنے کے بعد کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، آپ کو اس میں بھی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ جو غم کی لذت ہے، یہ آپ دیکھیں کہ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تو بعض لوگ غم پسند ہو جاتے ہیں. یہ ابھی آج آپ کی تیاری نہیں ہے محسن صاحب، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. ویسے بائی دا وے ناظرین و حاضرین، محسن صاحب نے آج بیٹھتے ہوئے بہت ہی ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو،
I forgot that specific اردو کا ورڈ ہوتا ہے, متانت کہتے ہیں اس کو, پتہ نہیں اب آپ نے وہ جس میں انہوں نے کہا کہ آج تو ویسے کوئی تیاری نہیں ہے, اب تیاری نہیں ہے تو یہ اللہ میں کہ 3 تو شعر اب تک ہو گئے ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن, اور اگر تیاری ہو تو سوچیں یہاں پہ تو دیوان پڑے جائیں گے پھر پورے کے پورے. یہ بس آپ کی جو ہے نا حسن نظر بھی ہے, اور آپ کی جو ہے وہ ایک حوصلہ بڑھانے کا ایک انداز بھی. حوصلہ بڑھانا بڑا معنی رکھتا ہے جہارا, یعنی جب ہم کسی کو انکریج کرتے ہیں, اس کی خوبی پر نظر ڈالتے ہیں, اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے کہ وہ اچھا کام, وہ اچھا جیسچر جو دے رہا تھا وہ اور کرنے لگے, اور اس کا فائدہ آپ کو, اس کو, سوسائٹی کو, اس کے رشتوں کو, سب کو ہو, تو اس میں کتنی بھلائی ہے. لیکن لوگ عام طور پہ تنقیدی نظر رکھتے ہیں زیادہ تر میں, کہ ہم ایکچولی جب کسی کو سن رہے ہوتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ 10 میں سے جو 8 لوگ ہیں نا محسن صاحب, اگر میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی ہوں ایگزیکٹلی, اگر مجھے لگتا ہے تو آپ نے 80-20 رول اپلائی کر دیا, 80-20 والا, تو جو 80% لوگ ہیں وہ آپ کو سنتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ وہ کہاں پہ آپ کی کسی بات کو پکڑیں اور پھر آپ کو ریبٹل دیں, یا پھر آپ کے اوپر تنقید کریں, یا آپ کو لیٹ ڈاؤن کریں. اور 2% ایسے لوگ ہوتے ہیں, 20% ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اپریشیٹ اور انکریج اکنالج کرتے ہیں, جبکہ اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے. کیونکہ جب کوئی بول رہا ہوتا ہے, کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, کہیں پہ کوئی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے, کہیں پہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے, جیسے میں شو کے سٹارٹ میں ایفرٹ مارنا کہتی تھی, پھر میں نے کریکٹ کر کے ایفرٹ پٹ کرنا اس کو کیا. تو جب کوئی ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایکچولی محسن صاحب اس کی وہ جو ایفرٹ ہے نا, اس کا رزلٹ اسے ملے نہ ملے, لیکن اگر ایکنالجمنٹ مل جائے, اپریسیشن مل جائے گی, تو اس کا دل بڑا ہوگا اور اس کی موٹیویشن بہت ہائی ہوگی. آئیے گا اور اپنی موٹیویشن کو بڑھائیے گا, اور ہمیں انکریج کیجیے گا اپنے کامنٹس کے ساتھ, اپنی بات کے ساتھ, اپنی بات ہماری بات میں شامل کر کے بڑی بات بنائیے گا. اور آپ چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ کال پر بھی مکالمہ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے نمبر ہے 0300 741 3639. اٹس 030074136339. جب کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو اس کے 2 ریزنز ہوتے ہیں. نمبر 1, آپ نے کہیں ان نوئنگلی یا دانستہ طور پہ اس کو ہرٹ کیا ہے, اس کو مینٹلی یا فزیکلی ایسی تکلیف پہنچی ہے کہ اب وہ آپ کو اگنور کرنا شروع ہو گیا ہے. اور دوسری ریزن یہ کہ آپ اس کے لیے بورنگ ہو گئے ہیں, اب آپ کی کتاب پڑھی جا چکی, اب آپ میں اس کو دلچسپی نہیں ہے, اب آپ سے ملاقات کر کے بات کر کے اس کو مزہ نہیں آتا, چنانچہ وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ آپ اس کی لائف سے آف ہو جائیں. جو پہلی ریزن ہے جس میں کہ آپ نے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیا اور اس نے اس کا اظہار نہیں کیا اور آپ سے وہ کترانے لگا اور آپ کو اگنور کرنے لگا. یاد رکھیے کہ جب ہم کسی کو انجانے میں بھی کوئی تکلیف پہنچا بیٹھیں تو اس کو پہنچائی ہوئی تکلیف دراصل ہماری اپنی جو شخصیت ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہے. سو آپ کو ضرور ایکسپلور کرنا ہے کہ وہ آپ کو جو اگنور کر رہا ہے, اگر اس کی ریزن نمبر 1 ہے, یعنی آپ نے اسے کہیں ہرٹ کر دیا ہے, تو جا کر اس چیز کو ذرا جانیے, پروب کیجئے اور اسے راضی کر لیجئے. کیونکہ اگر آپ نے اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے, غور کرنے پر, اس سے پوچھنے پر بھی ہو سکتا ہے وہ پہلو سامنے آ جائے, تو زندگی میں محبت کرنے والے, پیار کرنے والے, عزت دینے والے لوگ گنے چنے ہی ہوتے ہیں. چنانچہ اس بندے کو آپ نے اپنی زندگی سے آف نہیں ہونے دینا. ریزن نمبر 2 اگر ہے کہ آپ بورنگ ہو گئے ہیں, آپ سے بات کر کے اسے مزہ نہیں آتا, تو اپنی شخصیت پر کام کرنا ہے, نہ کہ اس کا پیچھا کرنا ہے. اس نے کال نہیں اٹینڈ کی, آپ دوبارہ کال کر رہے ہیں, اس نے میسج کا جواب نہیں دیا, آپ دوبارہ میسج کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اسے فیول دینا شروع کر دیں, یعنی جس چیز کو آپ زیادہ فیول دیتے ہیں تو وہ چیز تو اور زیادہ پنپتی ہے, روشن ہوتی ہے, بڑھتی ہے. سو اگر آپ اس کا پیچھا کریں گے تو وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ اوائڈنس پہ جائے گا. چنانچہ آپ کو اپنے آپ کو اگر اس کی زندگی میں اہم بنانا ہے تو اس کے لیے اس کا پیچھا کرنا چھوڑنا ہوگا, بلکہ اپنی شخصیت کو اتنا زبردست, پروکار, خوبصورت, دلچسپ اور نیا بنانا ہوگا, نئی ترقی کرنی ہوگی کہ اگین وہ آپ کی طرف نہ صرف متوجہ ہو بلکہ اس جیسے اور بہت سارے لوگ بھی آپ سے متاثر ہوں. اور پھر اس میں اگر وہ آئے, یعنی جانے والا لوٹ آئے,
تو اسے آپ نے نہ بھولا کہنا ہے نہ بھولا کہنا ہے. بالکل بہت اچھی بات کی ہے محسن صاحب. اور یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ جو ہیں وہ بہت ہی بھولے ہیں, آپ راستہ ہی بھول گئے. وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو گھر آئے, تو اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے یا بھولا نہیں کہنا چاہیے. نہیں بھولا ہی ہے ویسے, بھولا ہی ہے ویسے. جی جی, بھولا ضرور کہنا بھولا تو چاہیے. ہمارے پڑوس میں رہتا تھا. اچھا ویسے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آئے تو پھر اسے پلیز میری طرف سے بھولا ضرور کہنا. اتنا عقل مند ہوتا تو وہ پھر صبح کا بھولا شام کو جو گھر آتا تو بھولا ہے بھائی, وہ اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, ہے نا. مطلب پھر اپنی ڈیسیژنز جو آپ نے لیے ہیں اس پہ رینک کرا, مطلب میرا خیال ہے بریک ہی لے لیں محسن صاحب, آ جاؤں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا. اور چلتے ہیں بریک. محسن صاحب نمبر نہیں بتایا آج آپ نے. نمبر میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے, لیکن دوبارہ نہیں بتایا. یہ آپ کی بات صحیح ہے. وہ نمبر ہے 0300741369. آئیے گا اپنے میسیجز کے ساتھ, ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے گا کامنٹ باکس پہ, اور جو آپ کے میسیجز ہمیں ملیں گے ہمارے اس نمبر پر, ان میں سے 3 کالرز کو آج اب ہم اپنے شو پر شامل کریں گے. سو اپنے فون سے قریب رہیے, اور ہمارے دلوں سے نزدیک تو آپ ہیں ہی. لیتے ہیں بریک, واپس آئیں گے جہاں رانا اور محسن نواز. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز فرام ولنگ ویز لاہور اسٹوڈیو. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. کے ہیں اس شو پر جو کہ ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز, اور یہ آپ دیکھا کرتے ہیں لاہور ولنگ ویز کے اس اسٹوڈیو سے جہاں سے یو آسک فار اٹ بھی نشر ہوتا ہے, اور ہر شام آپ کے لیے علم کے نئے دریچے واہ ہوتے ہیں. آج کا شو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صداقت علی شام 7 بجے ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے, اور اس شو پر باتیں ہوں گی حکمت کی, دانائی کی, زندگی کی, سمجھداری کی, اور زندگی کے بارے میں ان گتھیوں کو سلجھانے کی جو کہ عام طور پہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتی ہیں. جہاں آپ بتائیے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرا؟ محسن صاحب بہترین گزرا, بہت سے نئی کام بھی کیے, بہت پروڈکٹیو تھا. مطلب مجھے ایکچولی تو میں کوئی ویکینڈ پہ نا یہ کیلکولیٹ کرتی ہوں تھرو آؤٹ کہ اس ویک میں کچھ پروڈکٹیو کیا یا نہیں, یا روٹین کا کام کیا. تو 1-2 کام ایسے ہوئے جس سے مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز ویری پروڈکٹیو. سب سے زیادہ یہ تھا کہ اس پر کیونکہ اس میں جشن آزادی کا تھا ایک ایونٹ, تو اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا. مگر اس ایونٹ میں آپ نے کیا کیا؟ محسن صاحب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو وہ قائد اعظم کا بیسک تھا نا وہ موٹیو کہ کام کام کام, تو میں نے بھی کام ہی کیا تھا. میں نے باجا نہیں بجایا, چھٹی نہیں کی, ایسا نہیں, ویسٹ نہیں کیا میں نے اس کو. اٹ واز ویری پروڈکٹیو ڈے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہاں سیلیبریٹ کیا, وش کیا, ہم نے گھر میں بیٹھ کے کچھ میموریز کو یاد کیا. بلکہ میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی سوشل میڈیا پہ کہ جو ہمارا ٹائم تھا نا 90s کا محسن صاحب, تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گندم کو وہ آٹے کے ساتھ وہ بنا کے نا آٹے کی لئی, تو پھر باقاعدہ جھنڈیاں لگتی تھیں. تو اس پر مجھے تھوڑی وہ بھی ریکال میں نے کیا, کیونکہ 14 اگست والے دن ہی بارش ہوئی, تو ہمارا 13 اگست کی رات کو نا یہ دعائیں مانگنے میں ہی گزر جاتا تھا ٹائم کہ یا اللہ بارش نہ ہو, بارش نہ ہو. کیونکہ وہ جو جھنڈیاں ہوتی تھی نا کاغذ کی, وہ پھر سارا دھاگوں سے لگی ہوئی ڈیمیج ہو جاتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس بار ذرا آپ اوبیسلی پلاسٹک کے جھنڈے بھی آ گئے ہیں, وہ اسٹیکس بھی پلاسٹک کی ہیں, بہت چینج آ گیا ہے. ایک جلوس گزرا میری اسٹریٹ میں باہر, میں نے ویڈیو بھی بنائی جو کہ بچے باجے لے کے گزر رہے تھے. تو ٹائم تو چینج ہو گیا, سیلیبریشنز تو اسی آب و تاب کے ساتھ ہی ہیں, بس ٹائم چینج ہو گیا.
इस वक्त टाइम चेंज हो गया और टाइम हमारे कॉलर का भी हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं कॉलर को। ऑब्वियसली मोहसिन साहब, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर, हमारे कैसे हैं साथ बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ शुमाइला सहर हैं। शुमाइला सहर या सहर? स्माइलर सहर। सहर यानी सुबह। जी जी, शुभ। अच्छा, तो क्या हाल चाल है आपका, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। शुमाइला क्या करती हैं? मैं एक्चुअली रिलेशनशिप कोच एंड ट्रेनर हूँ, अच्छा, और प्री मैरिज पोस्ट मैरिज जो इश्यूज हैं इस पे कोचिंग काउंसलिंग सेशन ऑनलाइन सर्विसेज देती राइट, बड़ा बड़ा बेहतरीन आपका शोबा है। तो किस किस्म के जी, केसेस आ रहे हैं आपके पास? हूँ। आजकल जो केसेस हैं एक्चुअली सेपरेशन और जो छोटे छोटे मसाइल में जिन्हें पहले बॉदर नहीं किया जाता था वो मतलब कि इग्नोर कर दी जाती थी वो बातें। तो अब मसाइल की बेसिक जो रीजन है ना वो ये ज्यादा मटेरियलिज्म है, यानी कि हम हमारी पूरी सोसाइटी में इतना ज्यादा मटेरियलिज्म, मादियत परस्ती इतनी ज्यादा आ गई है कि उसी की बुनियाद पे रिश्ते सिलेक्ट किए जाते हैं, उसी की बुनियाद पे रिश्तों को चलाने की कोशिश की जाती है। तो जहाँ कहीं कोई कमी बेशी नजर आती है कि वो रिक्वायरमेंट लड़के वालों की पूरी नहीं हो रही होती है, लड़की वालों की पूरी नहीं हो रही होती, तो वो फिर एक दूसरे को ये थ्रेट होता है कि छोड़ देंगे अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी ना हुई, या हम ये लड़की वाले सोचते हैं कि अगर ये हमने उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी ना की तो हो सकता है हमारी बेटी को छोड़ दिया जाएगा। और इस तरह की चीजें काफी सुनने में। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा मतलब आ रहे हैं, जो एक स्किल्स होनी चाहिए लाइफ को गुजारने की, मैरिटल लाइफ को एक तहम्मुल के साथ, तो वो लोगों में जो है ना ये इस चीज की बहुत कमी है। और अंडरस्टैंड करने की, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। हर किसी को लगता है कि हम ठीक हैं, बाकी सब जो है वो गलत हैं। इस तरह की सिचुएशन है। लड़कियां ज्यादा यानी एक्सपेक्ट करती हैं या ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, या लड़के हैं? तो वैसे बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन, लेकिन आपने अब तक अपने इस काम में क्या पाया? अब जो इस वक्त रेशियो है ना वो 50-50 की मुझे नजर आती है, क्योंकि पहले होता था कि लड़कियां कम मटेरियलिस्टिक होती थी, लड़के ज्यादा होते थे। अब लड़कियों में भी सेम यही डिमांड होती है कि बड़ा घर मिले, बड़ी गाड़ी हो जिसके पास, कोई 4-5 लाख की उसकी से भी ज्यादा की लड़के कोई बिजनेसमैन ही मिल जाए जिसकी करोड़ों की इनकम हो, तो देन मतलब कि उनका ख्याल है कि ये तब वो खुश रह सकती है। तो वो जब वो चीजें रिक्वायरमेंट वैसे पूरी नहीं होती, क्योंकि जिंदगी हमेशा जो है उसके नशीब व फराज होते हैं, मतलब हमेशा जो है इंसान बहुत अच्छे हालात में नहीं होता, हालात बदलते भी रहते हैं। तो फिर उसके साथ जो है ना खवातीन या जो मर्द हजरात हैं, अगर दोनों का माइंडसेट मटेरियलिस्टिक है तो फिर वो दोनों ही सरवाइव नहीं कर पाते। कि थोड़ा सा झटका लगा कि मेरा स्पाउस जो है मेरी जो मादी जरूरियात है उनको पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो हमारी नजर से, हमारी सोसाइटी की जो सिचुएशन है वो लड़के और लड़की दोनों की नजर से ना गिरना शुरू हो जाता है। उसका वो इज्जत और वो मकाम और मर्तबा नहीं रहता, क्योंकि उसकी बेस रिश्ते की बुनियाद ही मटेरियलिज्म पे होती है। तो फिर इसी बेस पे, उसी बेंचमार्क पे अपने स्पाउस को देखते हैं, जो कि एक मतलब कि इंसानियत का मैं समझती हूँ कि इंसानियत के नाते जो है ना ये चीज होनी नहीं चाहिए कि इंसानियत से गिरी हुई मैं चीज समझती हूँ। कहना मतलब ये चीजें पहले नहीं थी। अगर देखा जाए जो हमारे कपल्स पहले होते थे, वो हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी, तो वो हर हालात में, चाहे अच्छे होते थे हालात चाहे बुरे होते थे, तो एक दूसरे के साथ चलते थे। और एक और चीज जो है जो मुझे दिखाई देती है, इसमें लॉयल्टी नहीं है, वफादारी नहीं है। यानी कि अगर एक उससे अच्छा कोई मिल रहा है तो चलिए छोड़ें, कोई मसला नहीं है, तो दूसरे को ट्राई कर लेते हैं, फिर तीसरे को कर लेते हैं। तो ये चीजें लड़कियों में भी आ गई हैं और लड़कों में भी हैं। और ये इसमें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में आ रही है कि जैसे जो लोग राब्ता करते हैं तो उसमें वाज़े तौर पे कोई ना कोई केस ऐसा सामने आ रहा होता है कि ये जो, जैसे आपने लड़कियों की बात की, उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच की बात की, जहाँ आरा से भी इनपुट चाहूँगा, तो उसमें वो इतना मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ बाज़ औक़ात दिखाई देती हैं कि वो चाहे कोई सेकंड मैरिज वाला हो अमीर, वो जो आपने जो क्राइटेरियन पहले बताया है ना, उस पर पूरा उतरता हो,
چاہے وہ آلریڈی میرڈ ہے یا بال بچے دار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹائم دے یا نہ دے، پیسہ دے. تو جہارہ سے بھی ان کے خیالات جانتے ہیں. جی جہارہ. جی محسن صاحب، میں اتنی خطرناک سے ٹاپک پہ جب آپ میرے خیالات جانتے ہیں نا، ایکچولی بات یہ فیکٹ ہے، مطلب آبویسلی شی از ویری رائٹ. مس شمائلہ صاحبہ نے جو بہت ساری باتیں کی ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے بالکل فیکٹ بیس باتیں کی ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جو کہ آبزرو کی جا رہی ہیں. جیسے ہم لاسٹ شو میں بات کر رہے تھے کہ لڑکوں کی طرف سے جو آج کل ڈیمانڈس آتی ہیں، تو یہ آتی ہیں نا کہ لڑکی ورکنگ ویمن اگر ہو، جابین ہو، اس گریڈ پہ ہو، ارننگ کیا ہے، تو اب مطلب اب چیزیں تھوڑا ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی جا رہی ہیں. تو اب دونوں سائڈ سے ہی جو ایک اپروچ ہے نا، پہلے ایک اپروچ تھی محسن صاحب 80s 90s کی جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ سمجھدار ہونی چاہیے، سگڑ ہونی چاہیے، گھر سنبھالنے والی ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ گھر تو سنبھل ہی جائے گا، دیر آر سو مینی ادر فیسلٹیز، ڈے کیئر سینٹرز آ گئے ہیں، اب آپ اسٹاف ہائر کر لیتے ہیں گھر میں. تو اب یہ چیزیں تو ٹھیک ہے، مگر جو بیسک نیسیسریز ہیں اس کے لیے فائنینس ہونا بہت ضروری ہے. تو جہاں اب جیسے میں نے بتایا نا 21st سینچری میں ہر چیز کا ایک سلوشن موجود ہے. مطلب جہاں پہ آپ کے پاس ہاتھ میں چیٹ جی پی ٹی، آپ اس میں ڈالیں تو فوراً سے آنسر مل جاتا ہے. جی. تو ایسے ہی پھر جو لوگ ہیں نا، انہوں نے اب یہ بنا لیا ہے اس چیز کو، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ پہلی بنیاد، پہلا اسٹینڈرڈ ہے. بالکل اس کو انہوں نے پرائورٹائز کر لیا ہے. یعنی پہلے ہوتا تھا روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لے، مگر عزت سے بس اپنا سکھ چین سے گھر رہے. اب یہ ہے کہ روکھی سوکھی سے گزارا نہیں ہونے والا، تو کریئر اورینٹیڈ ہونا چاہیے. اور یہ میں دونوں سائڈس کی بات کر رہی ہوں. جیسے میڈم ابھی فیمیلز کی اسپیسیفکلی کہہ رہی ہیں نا کہ وہ کہتی ہیں کہ پیسے والا مرد ہونا چاہیے. I'm sorry، میں اگر بہت فیکٹ میں اگر آپ کو بات کروں نا، تو یہ تو پہلا رائٹ ہے عورت کا محسن صاحب کہ اگر وہ چوز کری اپنا لائف پارٹنر، تو اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. نہیں دیکھنا ہے، پر صرف پیسے کو تو نہیں نا دیکھنا. ایگزیکٹلی، آبویسلی. لیکن یہ ہے کہ اب وربلائز ہونا شروع ہو گئی ہیں نا چیزیں. پہلے وربلائز نہیں ہوتی تھیں، پہلے گھر والے خود ہی دیکھتے تھے، خاندان، پیسہ، چیزیں، بس ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا. باقی مطلب چیزوں میں گھر والے بھی جب پہلے 80s 90s میں پرائورٹی پہ رکھتے تھے سب چیزوں کو، تو وہ بھی یہی کچھ دیکھتے تھے. لیکن تب لڑکیاں موبلائز نہیں کرتی تھیں. اب کیونکہ لڑکیوں نے یا خواتین نے خود اس چیز کو کہنا شروع کر دی ہے کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں. نہیں تو پہلے خواتین، شمائلہ سہر آپ بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، خواتین کے بارے میں تو پہلے ہی یعنی زبان کے زیادہ استعمال کے حوالے سے بات تھی، اور اب اس بارے میں بھی یعنی ان کا بہت ووکل ہو جانا، کیا اس سے کوئی سوسائٹی کے توازن پر بھی فرق پڑے گا؟ اور اس کا نتیجہ کیا آپ دیکھتی ہیں؟ تھوڑا ویژولائز کر کے اگر ہم دیکھیں کہ اب سے چند سال بعد ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اگر اسی میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ چلا تو ہماری جو اصل ویلیوز ہیں وہ کدھر جائیں گی، وہ کس ڈائریکشن پہ ہیں؟ جی اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ واقعی وہ جو میم کہہ رہی ہیں کہ یہ رائٹ بنتا ہے عورت کا کہ وہ دیکھے، جس طرح کہ مرد کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ جہاں اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، جو پرسن اس کے لیے سیٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ کتنا اسٹیبلش ہے. یہ رائٹ ضرور ہے. لیکن اگر احادیث کی آپ نظر میں دیکھیں نا کہ رسول نے جو بات بتا دی ہے نا، زیادہ بڑھ کے کوئی بتا نہیں سکتا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے صورت بھی دیکھنی ہے ضرور دیکھیں، آپ نے اعلیٰ خاندان دیکھنا ہے ضرور دیکھیں، آپ نے اگر پیسہ دیکھنا ہے ضرور دیکھیں. لیکن اگر آپ نے کریکٹر نہیں دیکھا اور باقی چیزوں کو پرائیورٹی کی دی ہے تو پھر آپ پرابلم میں ہیں. اگر آپ نے پہلے دین اور کردار کو دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے پھر یہ شادی جو ہے وہ اچھی چل رہی ہے، چاہے وہ پیسے والا بھی ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو. ہاں یعنی کہ دین اور کردار، دین اور کردار کو پرائیورٹی دینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. آپ نے آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ ترتیب بتائی. احادیث میں بھی اسی ترتیب سے چیزیں، یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دین اور کردار جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اگر کسی میں یہ نہیں ہے تو وہ پیسہ بھی آپ کو، پیسے والا بھی نقصان دے گا نا. اگر اس میں دین نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو اس میں آپ کو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا، اس سے آپ کو کوئی زیادہ بینیفٹ نہیں ملے گا.
اور اسی طرح سے اگر یہ چیزیں پھر یہ کہ تھوڑی سی یہ ٹریننگ جو ہے نا بڑی ضروری ہے کہ یہ پیسہ جو ہے اس میں ہمیشہ تو آپ کے ساتھ کم زیادہ ہوتا رہے گا نا. خوشحال ہاں کم زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ خوشحال نہیں رہتے نہ ہی آپ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں. تو یہ سچویشن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں. تو آپ کس طرح ایک پرسن کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتے ہیں محبت کے ساتھ. آپ کی محبت کا عنصر جو ہے وہ تب بھی قائم رہے آپ کی زندگی میں جب اس کے بعد ایک روپیہ بھی نہ ہو, جب وہ بیمار ہو, جب وہ مشکل وقت میں ہو, چاہے وہ عورت ہو. اچھا ہمارے یہاں خواتین اگر بیمار ہو جائیں یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے فزیکلی تو مرد بڑی جلدی جان چھڑاتے ہیں, یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. جی جی. لیکن اگر میں نے یہ دیکھا ہے اگر کسی مرد کے ساتھ اس طرح کا ہو جائے تو خواتین بڑی کوشش کرتی ہیں, 70% خواتین 80% ضرور کوشش کرتی ہیں کہ اس پرسن کے ساتھ جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ میں کیسے اس کے لیے ہیلپفل ہو سکتی ہوں. بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بات آپ کی بڑی اہم ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو یہاں پہ تھوڑا ہائی لائٹ کر دیا جائے اور آپ کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا. وہ یہ ہے کہ یعنی انہوں نے کہا کہ جب عورت پہ مشکل وقت آتا ہے, بیمار ہو جاتی ہے کچھ, تو مرد ذرا مطلب سارے نہیں لیکن زیادہ تر ذرا اس کو تھوڑا اوائڈنس پہ چلے جاتے ہیں, کنی کترانے لگتے ہیں. لیکن اگر مرد پہ مشکل وقت آتا ہے تو عورت مرد بن کے ساتھ دیتی ہے. آپ پر تو جملوں کی آمد ہو رہی ہے. شمائلہ سحر بہت شکریہ. ہم آپ کے آج کے اس ان پٹ سے کافی ایسے پہلو نکلے ہیں میرے خیال بات سوچ بچار کے. مقصد بھی یہی ہے اس شو کا کہ سوچ بچار کے وہ پہلو سامنے آئیں جس سے کہ لوگوں کی زندگی میں ذرا ان کو بہتر بنانے کا موقع ملے. تو خوش رہیے اور انشاءاللہ پھر ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے. جی بہت شکریہ سر آپ کا انوائٹ کرنے کا, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ڈیورس کی ریشو بڑھ گئی اور لوگ جلدی سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے لگے. اس کی ریشو 4 میں سے 1 ہے یا 2 ہے, یہ تو ایک اعداد و شمار کا کوئی سروے ہی بتائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پیار وہ ہوتا ہے جہاں اختلاف نہیں ہوتا. دراصل پیار وہ ہوتا ہے جس میں اختلاف کے بعد بھی آپ کا پیار برقرار رہتا ہے. تو آج کل کے دور میں لوگ عام طور پہ جیون ساتھی کو منتخب کرتے ہوئے کمفرٹ زون کو پرائرٹائز کرنے لگے ہیں. پہلی چیز کہ ان کا کمفرٹ زون ہو. اب اگر آپ نے کوئی انسٹاگرامیبل پرسن آپ کو چاہیے اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ تو پھر تو بات ہی اور ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو کمفرٹ زون ہے وہ ہمیشہ یعنی کہ کوئی کمفرٹ میں تو نہیں رہتا, اس میں تو اونچ نیچ آتی رہتی ہے. کبھی لائکس زیادہ آتے ہیں, کبھی ویوز زیادہ آتے ہیں, کبھی کم آتے ہیں. تو یہ اونچ نیچ تو زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو پھر ہم یہ جو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگے ہیں, ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اپنے رشتوں سے, یہی تو زندگی میں بیداری پیدا کر رہی ہے, جس وجہ سے ہم بہت جلدی ہمارا جی بھر جاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. لیکن وہ دراصل جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کمپیٹیبل یا جو ہم مطابقت کی کمی اس میں کہہ رہے تھے, وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس نے ہمارے کمفرٹ زون کو کہیں ہمارے پورا نہیں کیا یا اس کے مطابق نہیں چلا. اب کمفرٹ زون میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر تو ترقی نہیں ہونے والی, کیونکہ اس سے تو تھوڑا ڈسکمفرٹ سے گزر کر ہی آپ کو ترقی ملے گی. جیسے آپ کو زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو کچھ ڈسکمفرٹ ہی آپ کو اونچی اڑان, اونچی پرواز کے لیے تیار کرتا ہے. اصل میں محسن صاحب دیکھیں ایکچولی نا ایک کامن سا جو کانسیپٹ اسٹیبلشڈ ہے نا, بلیف ہمارا سوسائٹی میں, وہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ایک ہونا چاہیے, ایک جیسے ہونے چاہیے. کمپیٹیبلٹی جو ہے لوگوں کے نزدیک وہ یہ ہے کہ عادتیں ایک جیسی ہوں, سوچ ایک جیسی ہو, جو ان کی چوائسیز ہیں وہ ایک جیسی ہوں, جبکہ یہ کمپیٹیبلٹی تو نہیں ہوتی نا. ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی, تو اس کی جو بیوٹی ہے وہ تو ڈفرینسز میں ہے, یعنی انڈیویجول ڈفرینسز, یعنی جو میں ہوں وہ آپ نہیں ہیں, وہ کوئی جو آپ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اگر ساری میرے جیسے ہوں گے, ساری آپ جیسے ہوں گے, تو پھر تو بیوٹی نہیں رہے گی نا. تو پھر تو جو انڈیویجویلٹی ہے یہی بیوٹی ہے. بالکل صحیح. اب ہم نے اپنی جو شناخت ہے اس کی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے دوسرے کی شناخت کو ماننا ہوتا ہے. لیکن جب مطلب پرابلمس کہاں پہ آتی ہیں, جب ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری شناخت ہے وہ تو ہے
لیکن جو دوسرا ہے وہ بھی ہمارے ہی زیر سایہ گرو کرے, جی ہماری شناخت میں کہیں وہ بس مکس ہو جائے, یا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے جو ایٹ دا سیم ٹائم دنیا کا سب سے, کائنات کا سب سے خوبصورت تعلق ہے نا, بلکہ ڈاکٹر صداقت اکثر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو تعلق ایسا ہے جو کریکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ نے ایک دوسرے کو کریکٹ نہیں کرنا. جبکہ میں نے نہیں کوئی کپل دیکھا اپنی زندگی میں جو ایک دوسرے کو کریکٹ نہ کرتا ہو. یہ ایک بلیف ہے جو اسٹیبلشڈ ہے کہ میاں بیوی نے ہی تو ایک دوسرے کو کریکٹ کرنا ہے. بلکہ میں اپنے ہسبینڈ کی بات ہوں کہ کبھی اگر میں انہیں کہوں نا کہ یار آپ مجھے ہر وقت ہی نہ کریکٹ کرتے رہا کریں نا, تو مجھے کہتے ہیں وہ جب شادی ہوئی تھی نا تو تمہارے والد نے کہا تھا کہ یہ بچی ہے, چھوٹی ہے, اس کو تم نے کریکٹ کرتے رہنا ہے. اچھا, تو دیکھو میں تمہیں تو بہت تمہیں تو میں نے پال پوس کے بڑا کیا پڑھا لکھا کے. تو یہ جو ایک بلیف اسٹیبلشڈ ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے بیوی کو یا ہم نے شوہر کو سیدھا کرنا ہے یا کریکٹ کرنا ہے, تو یہ سب سے بڑا ایک غلطی ہے جو کپلز کرتے ہیں. ایکچولی تو وہ یہ رشتہ ایسے ہے جو ایک دوسرے کو مکمل کرنے کا ہے, اصلاح کا نہیں ہے, اصلاح کا نہیں ہے. اور مکمل کرنے کا جو رشتہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں, ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. یعنی کہ یہ ہم اپنی تکمیل کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت محسن صاحب آپ نے, آپ کو پتا میں تھوڑی دیر کے لیے ڈوب گئی تو وہاں نہیں نکلا میرے منہ سے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی خیال ہے کہ یہ آج تیاری نہیں تھی. نہیں, یہ چوتھا شعر ہے آج آپ کا. لیتے ہیں ایک بریک, واپس پلٹ کے آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کمنٹس بھی میں دیکھوں گی کہ ابھی تک کے جتنے کمنٹس ہیں تو ہم وہ بھی شامل کرتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. 3 2 1 کے بعد ہم آ گئے واپس ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے, جہاں میں محسن نواز ہوں, میرے ساتھ جہاں رانا ہے. ہمارا یہ لائیو پوڈ کاسٹ آپ دیکھتے, پسند کرتے, سراہتے اور اس پر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. ان سب کے لیے چھاجوں شکریہ قبول کیجیے. اور ہمارے جو کالرز بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ جو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر اس شو کا حصہ بنتے ہیں. جہاں جی سر, اجازت ہو آپ کی تو کریں بات اپنے اگلے پارٹیسپینٹ سے. بالکل. ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہو رہے ہیں جناب طارق بلوچ صحرائی, بہت معروف دانشور, ادیب اور بہت ہی خوبصورت فلسفیانہ ان کے جو جملے, ان کی گفتگو, کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اور ان کا ایک ایک جو جملہ ہے وہ کوٹیشن کے طور پہ بھی میں نے مختلف جگہوں پہ دیکھا. السلام علیکم طارق بلوچ صحرائی صاحب. وعلیکم السلام محسن بھائی, بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. آپ کی شرکت ہمارے لیے بڑی ایک باعث فخر بھی ہے, کیونکہ آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ پر جو ہے نا وہ جملوں کی آمد ہوتی ہے, آپ پر جو خوبصورت احساسات کو بیان کرنے کا آپ کا وصف ہے وہ بڑا جداگانہ ہے. اور میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آپ کے کہے ہوئے جملے, آپ کی باتیں بہت وائرل ہوتی ہیں. میرے رب کا کرم ہے جی, مالک کا احسان ہے بھائی. یہ جو رزق ہوتا ہے نا خواب و خیال کا, یہ اللہ رب العزت ہی عطا کرتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا. وہی جو عطا کر دیتا ہے ہم آگے بیان کر دیتے ہیں اور اللہ ہماری عزت بڑھا دیتا ہے. تو وہ اللہ رب العزت ہے اور سب کی عزت بڑھاتا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں.
یہ فرمائیے کہ جیسے ہم خاص دن مناتے ہیں، قوموں کی زندگی میں یہ جو خاص دن آتے ہیں یہ نیشنل ڈیز کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، یا کسی خاص یگانگت کے حوالے سے جب کوئی قومی دن منایا جاتا ہے، تو آپ ان دنوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور ایک من حیث القوم آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے اندر جو ایک احساس کا درجہ ہے یگانگت کا، باہم ایک قوم ہونے کا، وہ کس طرح ہم اسے فروغ دے سکتے ہیں؟ اصل میں جو آزاد قومیں جو ہیں وہ اپنا آزادی کا دن بناتی ہیں اور یہی ان کے آزاد ہونے کی علامت ہے. جی. تو جو میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ اگر آپ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے محسن کے ذکر کو اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرو. واہ. اور اس کائنات کا سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ جو اللہ نے ہمیں وطن عطا کیا اور جس کا چہرہ جو ہے وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک علیحدہ سے ملک دے کے دیا. تو یہ ملک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. دیکھیں آج فلسطین کو دیکھیں تو وہ بغیر گھر کے رہنے کا تصور اور بغیر ملک کے رہنے کا تصور اتنا المناک اور جان لیوا ہے. تو ہم تو حضرت قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں، ان کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے، اور میں نے لکھا تھا کہ جناح صرف زندہ قوموں میں پیدا ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ایک زندہ قوم سے ایک زندہ قوم ہے جس میں اللہ نے جناح جیسی باعزت اور بڑی ہستی ہمیں عطا کی. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ نعمت ہوتے ہیں، اور اللہ جب کسی قوم کو نعمتیں دیتا ہے تو پھر بڑے لوگ عطا کر دیتا ہے. طارق پلوی سرائی صاحب، ہم کئی دفعہ آپس میں گلے شکوے کرتے پائے جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا وطن ہے پاکستان، یا یہاں کے لوگ یا یہاں کی سوسائٹی، یہاں کا سسٹم بالکل اچھا نہیں ہے. ایون یہ بھی کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. اب یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں دیکھیں یہ حقیقت تو ہے، ظاہر ہے ہم ابھی بہت پیچھے ہیں قوموں کی زندگی میں، لیکن یہ ہے کہ قومیں جو ہے نا جی وہ یہ صدیوں کا پروسیس ہوتا ہے، یہ دنوں میں نہیں ہوتا. تو ہم نے مائنس سے سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اب جو جس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں پچھلے دنوں جو ہمیں اللہ نے کامیابی عطا کی ہے، اور دنیا حیران ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک میں اتنے بڑے ملک کو کس طرح سبق سکھایا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ نے عطا کی، اور ہم اصل میں نا یہ تھوڑا سا جو کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس میں ناشکری کا بیج ڈال دو. تو اب یہ کوتاہیاں ہماری ہیں، اس میں ملک کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہم صحیح ڈیلیور نہیں کر رہے یا ہماری تربیت صحیح نہیں ہو سکی، کیونکہ دیکھیں جو ہر چیز کا ایک کوچ ہوتا ہے. ہم جتنے گیمیں کھیلتے ہیں، ہم ہاکی کھیلتے ہیں تو کوچ رکھتے ہیں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو کوچ، ٹینس کھیلتے ہیں، بدقسمتی سے لائف کا کوچ ہی کوئی نہیں ہے. تو جب یہ جو ادیب ہوتا ہے، جو دانشور ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، جو آپ جیسے لوگ ہیں، یہ بیسیکلی کوچ ہیں لائف کے. تو ہم نے، ہمارے ساتھ یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے کوچ نہیں رکھے یا ہم نے اپنے کوچ سے رجوع نہیں کیا. جی. اور جو قومیں ہیں دیکھیں یہ سارے جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، یہ کوچ ہیں قوموں کے. تو جب یہ کسی کوچ کے بغیر کوئی گیم کھیلیں گے تو پھر وہ اس کا اثر تو نہیں ہوگا نا. تو یہ بدقسمتی سے جو ہے نا یہ قوم جو ہے نا اس کا کوچ کوئی نہیں ہے. تو اس کو اب کتابوں کی طرف پلٹنا ہوگا، اپنے ادیبوں کی عزت کرنی ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کسی قوم کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے وہ کسی لیول پہ ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ادیب کی اور عورت کی عزت کتنی کرتی ہے. جب تک آپ عورت کی عزت نہیں کریں گے، ادیب کی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں تربیت جو ہے وہ ادیب کرتا ہے آپ کی. تو
جب آپ ادیب کو عزت نہیں دیں گے تو وہ پھر آپ کی عزت نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں کہ جو قوم اپنے منٹوں کی عزت نہیں کرتی ان کے اندر توبہ ٹیک سنگھ جتنا بڑا قبرستان آباد ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے ایک ایسا شفاف اور بے حد معاشرہ جنم دیتا ہے جہاں ہر ماریہ اپنے خونی رشتوں کو دیکھ کر اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر قیامت کو بھی جھنجھلی آنے لگتی. تو بدقسمتی سے ہم نے ادیب کو عزت نہیں دی, ہم نے دانشور کو عزت نہیں دی. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں, ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو جو چیزیں وائرل ہوتی ہیں اس میں کوئی خوبصورت جملہ, کوئی غور و فکر کی بات, کوئی فلسفہ حیات یا کوئی شعور کی جو بات ہے وہ اس کا درجہ وہ نہیں ہے پاپولیرٹی میں. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ لوگوں کا اس وقت جو یعنی فی زمانہ ایسی چیزوں کو زیادہ ویوز یا ریویوز یا توجہ دینے کا جو درجہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. گو کہ میں نے اس میں اضافہ دیکھا ہے. میں نے پچھلے ابھی تو خیر سوشل میڈیا کی بھی عمر کم ہے, ابھی سوشل میڈیا ابھی بلوغت میں داخل ہوا ہے, یعنی تقریباً کوئی 20 سال کا ہوا ہے. تو لیکن اس میں جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا تو لوگوں کے اندر میرا خیال ہے کہ اس چیز سے بھی کوئی ایک شعور کی جو سفر ہے وہ آسان ہوگا. کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے, مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا اس کیلنڈری ایج سے گزر رہا ہے جہاں ایک باقا چھیل چھبیلا نوجوان ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات اس کے جذبات جو ہیں وہ اس کے شعور پر غالب ہوتے ہیں. تو ابھی جیسے جی دیکھیں جو ادیب کا کام ہوتا ہے نا جی, اس کے دو کام ہوتے ہیں جی. ایک تو اپنے حاضر کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کرنا جی, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ اپ گریڈ کرتا ہے. جی. اب دیکھیں نا سر سید کیا کرتے تھے, سر سید احمد خان ایک تو جو چیزیں تھیں اس زمانے کے حساب سے اس کو مینج کرتے تھے, دوسرا وہ مختلف تراجم کر کے لوگوں کی ذہنی سطح کو بلند کرتے تھے. تو اب جو ہے نا ادیب تھوڑا سا یہ پیسے کے اور یہ اسٹیٹس کے پیچھے بھاگنے لگا ہے. جی. تو دنیا میں جو دانشور طبقہ ہے نا وہ کبھی چینج نہیں ہوا. وہ روکی سوکھی کھاتا ہے اور ویلیوز کو برقرار رکھتا ہے کہ یہ دانشور پھیپھڑے ہوتے ہیں کسی بھی قوم. تو اب تھوڑا سا دانشور طبقہ تھوڑا سا گریڈ کی طرف آیا ہے. کوئی وہ سب بھی چاہتا ہے میرے پاس بھی بہت بڑا گھر ہو, میری بھی گاڑیاں ہوں, میرے اسٹیٹس آگے پیچھے لوگ ہوں. تو پھر وہ ظاہر ہے قوم کی وہ اصلاح اس طرح نہیں کر سکے گا جس طرح اس کو کرنی چاہیے. بہت ہی آپ نے صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اصلاح کرنے کی اس پوزیشن میں پھر وہ نہیں رہتا. جی جی بالکل ہے. کیونکہ دیکھیں کردار جو ہے نا اصل شے ہے ہی کردار. جو تبلیغ ہے نا وہ آپ کا کردار ہے. جی جی. ورنہ پھر آپ اگر آپ کا کردار نہیں ہے تو پھر آپ مبلغ نہیں ہیں, آپ دانشور نہیں, آپ پھر اداکار ہیں. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ کردار دراصل آپ کے مبلغ ہونے کا سب سے بڑا جو پرچار کرتا ہے وہ آپ کا کردار ہے, ورنہ آپ اداکار ہیں. تو طارق بلوچ میں وہی کہتا ہوتا ہوں کہ اس میں بولنے کا عنصر اتنا ہی ہوتا ہے. جی. جو آپ بائی ماؤتھ یا آپ تبلیغ کرتے ہیں, اگر آپ صرف باتیں کرتے ہیں تو وہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے جسم ہے نا, جسم میں سارا وزن جو ہے نا اور اس وزن کے برابر جو زبان کا وزن ہے نا, آپ وہاں تو نہیں کریں جتنا زبان کا وزن ہے اور باقی عمل اتنا کریں جتنا پورے جسم کا وزن. ارے واہ 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 واہ, بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ آپ کے تو ایک ایک جملے میں بڑی حکمت اور دانائی ہے, کتنا گہری سوچ ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ کسی وقت ہم یہاں اسٹوڈیو میں بھی آپ کو انوائٹ کریں اور آپ کی یہ خوبصورت باتیں ڈھیر سارے وقت کے لیے سنیں. تو آپ کے قیمتی وقت کا کال پر دینے کا بہت شکریہ طارق بلوچ سرائی صاحب. نہیں بلکہ آپ کا شکریہ. میں ابھی پرسوں ایک پروگرام تھا یہ انسٹاگرام میں پاکستان میں, جی, تو میں وہاں پہ موجود تھا. تو میں نے وہاں یہ بات کی کہ یہ جو بات کی رہی ہے پاکستان کی بات, پاکستان تو قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے. جی. اور میں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ پاکستان کا آخری باب کوئی نہیں لکھ سکتا ہے,
क्योंकि तारीख का आखिरी बाब कोई नहीं लिख पाएगा। वाह वाह, मुझे तारिक बलोच सराई साहब आज भी वो दिन याद है जब हमारे दोस्त कासिम अली शाह मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ, और फिर उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, और वो एक खूबसूरत मुलाकात, यादगार मुलाकात थी। तो आप खुश रहिए और आपको अल्लाह ताला बहुत मज़ीद तरक्की दे, इस्तेहकाम दे। और बाकी आपकी वसासत से ये मैं पैगाम दूंगा। मैंने अपने उसमें भी तकरीर में भी ये कहा कि जो राइटर हैं, अदीब हैं, उनको लिखना चाहिए और उस वक्त तक लिखते रहे जब तक कि मुआशरा इतना मेच्योर ना हो जाए और मुआशरे में इतना ज़र्फ ना आ जाए जी कि अगर कोई घुंघरू उतारना भी चाहे तो उसे ये खौफ ना हो कि उसकी बाकी जिंदगी कब, कहाँ और कैसे गुजरेगी। वाह भाई बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मज़ेदार बात। घुंघरू की झनकार पर हम बात ख़त्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी ताल पर अगली जो बात है, अगला जो हाल है, उसको हम दोबारा आपस में राब्ते की सूरत में अहवाल बनाएंगे। तो खुश रहिए, बहुत शुक्रिया तारिक बलोच सराई साहब आपकी शिरकत। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह आसानियात करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। तारिक बलोच सराई साहब से हमारी बात चल रही थी जी जी जी। और देखें कि एक ऐसे दौर में जबकि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बातें सुनते करते हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे जुमलों या बातों को इस अंदाज से पेश करना जी जी। जिसमें कि फिर वो पुरकशिश बन जाएं और लोग उस नज़रिए को अपनी ज़िंदगी से बहुत मुताबिकत के साथ महसूस करें। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने, सारी बातें बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन जैसे इन्होंने अभी बेहतरीन कौमों की मिसाल देते हुए बताया ना जी कि वो चंद निशानियाँ होती हैं जो बेहतरीन कौमें होती हैं, कि वो अपने अदीब की, अपने उस्ताद की, अपनी ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करती हैं जी जी और प्रायोरिटीज़ उनकी सेट होती जी, हैं। और हम अभी बहसीयत कौम मोहसिन साहब बहुत सारी चीज़ों में इस वजह से भी पीछे हैं कि हम एक यूनाइटेड काइंड ऑफ एक यूनिटी के साथ नहीं मूव करते हैं ना। हम बस फ़र्दन हमें लगता है कि जो जिसकी ज़िम्मेदारी है वो उसी की ज़िम्मेदारी है। अब हम बहसीयत कौम एक ब्रेक ले लें। हाँ मोहसिन साहब, मच नीडेड ब्रेक। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो आपसे बातचीत का आखिरी जो सेगमेंट है वो होगा। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो, और मैं मोहसिन नवाज। मैं हूँ जहाँ आरा। इतना सोच के सर वो आपने हर ब्रेक से पहले खुद ही तारुफ करा देते हैं, तो मैंने कहा बस आप कहेंगे मैं हूँ मोहसिन नवाज, मेरे साथ हैं जहाँ आरा। तो अब देखें, अब आप इम्तिहान भी तो लेते हैं ना फिर शो में। और अर्ज़ किया कि इम्तिहान हमने दिए इस जिंदगानी में बहुत। जी बस मिसरा, एक ही मिसरा था। अच्छा हाँ अच्छा, ये मिसरे से याद आया कि ये जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं मोहसिन साहब, जी, उसमें कमेंट पास किए या कमेंट्स दिए हैं? कमेंट्स आए दिए गए हैं। अच्छा जी, और वो क्या है? सुल्तान साकिब बलोच कह रहे हैं, सर आज ज़रा सुस्त हूँ, चाय कॉफ़ी मिल जाएगी? तो हो जाऊंगा चुस्त। नहीं सर, आज ज़रा सुस्त हूँ, चाय कॉफ़ी मिल जाएगी? तो शेर की आमद नहीं हो रही, माफ़ी मिल जाएगी? अच्छा, अभी मिसरा ये लंबी बहर का था। अच्छा, वाह वाह, सुल्तान साकिब बलोच ने तो इस मौके पर भी बड़ी ज़बरदस्त ये जो जुमलों के दरमियान रब्त बनाना होता है ना, ये भी किसी खास आमद की ही दलील होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और जैसे अभी पीछे मिस शुमाइला से बात हो रही थी ना, मिस शुमाइला सहर से जी, तो उसी बारे में वो फरमाते हैं, सुल्तान साहब कह रहे हैं कि मर्द बा किरदार और बासलीयत हो तो वो पैसा कमा सकता है, जी,
ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے، مگر کوئی مرد پیسے والا ہو مگر باکردار نہ ہو تو عورت کی زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے. اور رشتہ دیر پا ہرگز نہیں ہوتا. خواتین اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کرتے وقت ان بنیادی چیزوں پر لازمی غور کیا کریں، یعنی جیون ساتھی محبت اور عزت کرنے والا ہونا چاہیے. بہت ہی خوبصورت سمو دیا ایک جملے میں. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہم پیسہ کرتے ہیں ہے نا، جی جی، پیسہ تو ختم ہو گیا، اب تو روپوں اور اس سے بھی اوپر کے بڑے بڑے نوٹ ہیں ہے نا، لیکن پیسہ اپنے آپ کو لفظوں میں زندہ رکھے ہوئے جی ہے نا. جی جی بالکل. آپ کو 10 پیسے یاد ہے؟ 10 پیسے کا سکے ختم ہو گئے بہت. اب تو اب سکے نہیں ہے نا محسن صاحب، میرا خیال ہے 5 روپے کا سکہ ہے، پتہ نہیں جو ابھی ریسنٹلی آیا تھا. 5 روپے کا، 50 روپے کا بھی ایک آیا تھا جی. تو وہ میرا خیال کچھ ہے. اب پتہ نہیں وہ بھی کتنا ایک ہے، لیکن یہ ہے اب تو 10 روپے نہیں محسن صاحب، میں نے دیکھے بہت عرصے سے 10-20 روپے ہیں آج کل. نہیں ہے محسن صاحب، آن لائن ہی. اچھا آپ نے پروڈیوسر صاحب سے پوچھا ہے 10-20 روپے ہیں محسن صاحب. اچھا یاسر عرفات کہہ رہے ہیں کہ ایکسیلنٹ شو ایز آلویز. بہت شکریہ یاسر عرفات آپ کا. یاسر عرفات کہہ رہے ہیں ہم نے باجا تو نہیں بجایا مگر ہمارے کانوں کا باجا ضرور بج گیا. ہاں اچھا، یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے جو باجا خود نہ بجایا پر کانوں کا باجا بج گیا. جیسے کہ کوئی اسموکنگ کرتا ہو اور دوسرا اسموکنگ نہ کرتا ہو پر وہ پیسیو اسموکنگ بننے پر مجبور ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. عثمان مانی کہہ رہی ہیں بہت اچھا ٹاپک اور بہترین گفتگو. بہت شکریہ. امامہ خان کہہ رہی ہیں ونڈرفل. امامہ بہت شکریہ آپ کا. پرنس حمزہ کہہ رہی ہیں لولی پروگرام. شکریہ پرنس آپ کا. امجد خط کہہ رہے ہیں زبردست. امجد خان کہہ رہے ہیں کہ زبردست. اچھا بہت شکریہ امجد صاحب. امبرین افضال کہہ رہی ہیں امیزنگ پروگرام. بہت شکریہ امبرین. امبرین افضال کہہ رہی ہیں کہ اگنور ہونے پر اپنے آپ کو کیسے سمجھایا جائے. واہ، اپنے آپ کو کیسے سمجھایا اپنے آپ کو کیسے سمجھایا جائے، مطلب اپنے آپ کو جو بیقراری پیدا ہوتی ہے نا اگنور ہونے پر. دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ اگنور کیے جانے پر ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جس بات پر کوئی ہماری توجہ نہیں جاتی وہ اگنور کرنے پر نہیں جاتی. جی. تو اپنے آپ کو جو تکلیف ہے اگنور کیے جانے پر، اس تکلیف سے نکلنے کے لیے سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف ورتھ جو ہے اس پر کام کرنا. کیونکہ یہ جب آپ اگنور ہونے پر اگر آپ کے اندر ایموشنل ہلچل مچ جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آپ کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے اس پر کام کیے جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہی لوگ جلدی سے دوسروں کی بات کا اثر لیتے ہیں، تعریف ہو یا تنقید، جو کہ ایموشنلی تھوڑے اسٹرینتھن نہیں ہوتے، ویک ہوتے ہیں، جن کے جذبات کا بٹن دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر کوئی جلدی سے رو پڑے آپ کی باتوں پر یا جلدی سے خوش ہو جائے آپ کی کسی بات سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جذباتی طور پہ اتنا مستحکم نہیں ہے. سو کسی کے اگنور کیے جانے پر بھی یہی فارمولا لاگو ہوگا کہ اگر کوئی اگنور کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں پھر اپنے جذبات پر، ایموشنز پر اور اس کی ریگولیشن پر کام کرنا ہوگا. اچھا محسن صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ پھر ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھی نا، اور اس کے ساتھ ان ریئلسٹک بھی تھی. ان ریئلسٹک، ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر ہمارے نزدیک ہماری کوئی وقت نہیں ہے. آئی مین کہ اگر کوئی اگنور کر رہا ہے اور اس کے اگنور کرنے پہ ہی آپ کی ایموشنل ہیلتھ، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کا موڈ، سب کا سب کمپرومائز ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو آپ یو آر جسٹ اے روبوٹ، اور آپ کا جو ریموٹ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یعنی کوئی آپ کو اگنور کرے، کوئی آپ کو ریجیکٹ کرے، کوئی آپ سے اپنی ایکسپیکٹیشنس کو فلفل کرانے کی کوشش کریں، تو آپ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹیبلش دا ہیلدی باؤنڈریز. ایک ایسی باؤنڈریز اسٹیبلش ہونی چاہیے کہ جس پہ آپ نے کو ڈیپینڈنسی میں نہیں جانا، آپ نے انٹر ڈیپینڈنسی میں رہنا ہے، ون ون پہ رہنا ہے. یعنی آپ کسی کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اگنور کرے اور آپ اگنورڈ فیل کریں. اگر کوئی اگنور کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی اپنی پرابلم ہو، کوئی اپنی اس کی مجبوری ہو، جذباتی مجبوری ہو، کوئی اس کی کوئی سوشل مجبوری ہو، اس بیچارے کے پاس نہ کوئی اتنا ٹائم ہو. محسن صاحب ایٹ ٹائم ہوتا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اگنور فیل کر رہے ہوتے ہیں مگر اگلا بندہ جو ہے وہ اس کی کوئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ایٹ ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اگنور فیل کر رہا ہوتا ہے نا، ایکچولی اس کی فیلنگز زیادہ ہی کچھ ہرٹ ہو رہی ہوتی ہیں.
اور جو اگنور کر رہا ہوتا ہے اس کو ایٹ ٹائم پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا میں نے اگنور بھی کی ہے. تو جو اگنور ہو رہا ہوتا ہے نا کافی زیادہ کام اس کو خود پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں فیل ہی کیوں ایسا کر رہا ہوں بھائی. آئی ہیو مائی اون پرائورٹیز, مائی اون لائف, میری اپنی بھی کوئی ذاتی بھی کوئی نیڈ ہے نا, کوئی میری اپنی بھی وانٹس ہیں. آئی جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن مائی سیلف. تو جب آپ خود کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں اور اپنی پرائورٹیز اسٹیبلش کرتے ہیں, ہیلدی باؤنڈریز اسٹیبلش کرتے ہیں, تو پھر ریجیکٹ, اگنور, لیٹ ڈاؤن, اس طرح والے جتنے ایموشنس جو لوگ آپ کے اوپر امپوز کرتے ہیں, یعنی اپنے موڈس جو ہیں وہ آپ کے اوپر جب امپلیمنٹ کرتے ہیں, یہ امپوز کرتے ہیں, وہ کریں گے. ہم وی کانٹ کنٹرول دا پیپل, وی کانٹ کنٹرول دا اب جو ہماری سوسائٹی ہے, بٹ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. وی کین کنٹرول دس. اگر کوئی سیلف ٹاک کرتا نظر آئے, ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے یا منہ میں بڑبڑاتا ہو, تو یہ تو کسی دماغی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے, خاص طور پہ اگر وہ اپنے آپ سے خود سے ہی باتیں کیے جا رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سب کے اندر ایک انٹرنل ڈائلاگ چلتا رہتا ہے. جی, تقریباً ہر وقت ہی ہم سب لوگ آپس میں اندر کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا اندر ہی اندر سوچنا اور اپنے ساتھ مکالمہ کرنا ہے, یہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ یہ ڈائلاگ کرتا ہے. جی. اچھا, اب یہ ڈائلاگ ہے کیسا؟ کیونکہ اس موقع پہ ہم ہی اسپیکر ہوتے ہیں اور ہم ہی لسنر ہوتے ہیں. اگر ہم اس وقت اس ڈائلاگ پر غور کریں اور اگر ہم ججمنٹل ہیں, انڈر دا اسٹریس ہیں, اور ہمارا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے, تو آپس میں ہونے والے اس ڈائلاگ میں جب ہم ہی اسپیکر ہوں گے تو ہم ہی لسنر ہوں گے, تو جواب بھی ہم ہی دے رہے ہیں, تو ہم نے اسی چیز کو انڈورس کرنا ہے جو ہمارا اپنا خیال ہے. اسی لیے ہمارے انٹرنل ڈائلاگ کے نتیجہ میں وہ چیز پروان چڑھتی ہے, وہ نظریہ, وہ خیال یا وہ تھنکنگ جسے پازیٹیو یا نیگیٹو کہتے ہیں, وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے جو ہمارا بلیف سسٹم, ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز اور ہماری پانچوں سینسز جس کو پرسیو کرتی ہیں. لیکن اگر ہم اسی انٹرنل ڈائلاگ کو کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کئی دفعہ ایکسپریس کرنا پڑتا ہے, کسی پیرامیٹر پر اس کو پرکھنا پڑتا ہے. آج کے دور میں اس کے پرکھنے کے لیے ہمارے پاس انٹیلیجنس کے ادر ذرائع موجود ہیں. ہیومن انٹیلیجنس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے, بٹ ہم ہیومن انٹیلیجنس کو ظاہر ہے کہ ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں, کیونکہ ایک جیتے جاگتے انسان نے ہی تو اپنی آسانی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنایا. سو اگر آپ اپنے انٹرنل ڈائلاگ کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں ہے یا آپ کی مخالفت میں ہے یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تو صرف اندر ہی ڈائلاگ کو چلتے نہ رہنے دیں, اس پر کچھ کراس چیک ضرور رکھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر ہونے والے اس ڈائلاگ, کیونکہ اسی کے نتیجہ میں آپ کی پریکٹسز بن رہی ہیں, اسی کے مطابق آپ کی ڈیلنگ اور ہینڈلنگ ہے, اسی کے مطابق آپ کا دوسروں سے رشتہ ناتا ہے, اسی کے مطابق آپ کی ترقی یا تنزلی ہے. سو آپ نے اپنے اس اندر کے ڈائلاگ کو تھوڑا پرکھتے رہنا ہے, اور اس پر اگر آپ کو لگے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں, جو کہ ہم زیادہ تر نہیں ہوتے, تو ہمیں پھر کسی اور سے بھی ان خیالات کے بارے میں کوئی اوپینین رائے لے لینا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات صرف اندر ہی اندر جو لوگ کسی سوچوں کو رکھتے ہیں تو ان کے اندر رہنے والی یہ سوچیں اگر اچھی نہ ہوں, اگر تو کوئی پازیٹیو, کوئی تعمیری کام کا منصوبہ ہے تو پھر تو آپ ہو سکتا ہے کوئی انقلاب برپا کر دیں, لیکن اگر یہ تعمیری نہیں ہیں, ججمنٹل ہیں, ذرا اپنے لیے ہارش ہیں, نیگیٹو ہیں, لو سیلف اسٹیم والی ہیں, تو ہو سکتا ہے یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوں آپ کی آگے بڑھنے یا ترقی کرنے میں. چنانچہ انٹرنل ڈائلاگ جو کہ میرے اور آپ کے اندر چلتا رہتا ہے, اس پر غور کرنا, یہ صبح سے شام اور رات سے پھر صبح تک, ایون خوابوں میں بھی جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے آپس میں کہتے ہیں نا کہ اپنی انڈیزائرڈ جو ڈیزائرز ہماری فلفل نہیں ہوتی, انہی کے ترجمان ہوتے ہیں ہمارے خواب. تو خواب ہوں یا خیال ہوں, ان دونوں کی حفاظت کرنا, جائزہ لینا اور ان کے بارے میں پھر کسی تھرڈ پارٹی سے مشورہ کرنا, یہ ہمیں صحیح معنوں میں ڈائریکشن دے سکتا ہے. جی بالکل, بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے محسن صاحب. اور جو رائٹ ڈائریکشن ہے نا بیسکلی وہ ہی بیسک آپ کو لیڈ کرتی ہے ٹورڈ سکسیزفل لائف. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اگر ہم رائٹ ڈائریکشن پہ نہیں ہوں گے
تو ہم ایک ہی مدار بھٹک جائیں گے. بالکل. اور پھر ہم جتنا بھی سفر کر لیں گے، کوشش کر لیں گے، پر ہم رہیں گے اسی دائرے کے اندر. لیکن اس وقت اس دائرے سے ہمیں نکلنا ہوگا کیونکہ شو کا وقت ختم ہو چلا. آپ سے ہماری اس شو پر ملاقات ہوتی ہے ہر سیٹرڈے کو دوپہر، اور لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز پر ہم بات کرتے ہیں ان مختلف پروگرامز کی بھی، ان مسائل کی بھی جن کا حل ہم ڈسکس کرنے کے لیے آپ اور ہم آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے مسائل، ہمارا اس بارے میں سائنٹیفک ریسرچز کی بنیاد پہ کوئی جواب، یا پھر ہم ولنگ بیس پہ جو پروگرامز آفر کرتے ہیں جس میں پروفیشنلز کی ایک بہت بڑی ٹیم یہاں کام کرتی ہے، سائیکالوجسٹ، کاؤنسلرز، ڈاکٹرز، سائیکیٹرسٹ. یہ ڈاکٹر صداقت علی کے زیر نگرانی کام کرتی ہوئی یہ ٹیم جو ہے، یہ لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے پر رات دن سرگرداں ہے. اور ولنگ ویز کے اس فورم پر اگر آپ دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پر ولنگ ویز کا فیس بک پیج ہو، یا پھر یوٹیوب پر ولنگ ویز پاکستان کا چینل، یا پھر انسٹاگرام یا لنکڈ ان یا ٹک ٹاک، جہاں جہاں بھی آپ ولنگ ویز کو آن کرتے ہیں تو جو بھی بات آپ کو سنائی دے گی وہ بات آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی بات ہوگی. یہ کوشش کیا ہے؟ دراصل ان نئی جو ریسرچز ہیں ان کی روشنی میں جو انسان نے اب دنیا میں ترقی کر لی ہے، اور رات دن جو انسانی دماغ پر کام کرنے والے ماہرین ہیں، انسانوں پر کی زندگی کو بہتر بنانے کے ماہرین ہیں، وہ جو ریسرچز پبلش کرتے ہیں وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے کی ایک جو کاوش اور کوشش ہے وہ ولنگ ویز کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے پاس جو کالز آتے ہیں، بلکہ جہاں اس بات کی گواہ ہیں کئی دفعہ یہ کام سے اٹھ کے جب کوئی معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے آتی ہیں تو ابھی بات شروع ہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی بیل بجتی ہے، اور پھر کوئی کسی کالر سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے صبح سے رات تک چلتا رہتا ہے. بلکہ ابھی مجھے اتفاق ہوا جی محسن صاحب کو ڈراپ کرنے کا نا. جی تو پلان تو یہ تھا کہ راستے میں ہم ایک امپورٹنٹ ایشو تھا ریگارڈنگ پیشنٹ، وہ ڈسکس کریں گے. جی مگر وہ پلان ابھی تک جو ہے وہ نہیں پورا ہوا، کیونکہ بیٹھتے ساتھ ہی گاڑی میں محسن صاحب کا فون بجنا شروع ہو گیا. ایسا ہی ہوا تھا نا. جی اور وہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی کال گھر آنے تک پہ. جی تو کالز ہی کالز تھیں. جی جی یہ جو سلسلہ ہے کالز کا، اب خوشی بھی ہوتی ہے، اس میں ایک بلیسنگ بھی ہے، کیونکہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ یعنی ملک کے باہر سے بھی آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، یو کے، مڈل ایسٹ، کون سی جگہ ہے جہاں سے لوگ رابطہ نہیں کرتے، اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے کا حل کہیں یہاں موجود ہے. اور یہ بھی تو کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آپ سے ایسی توقع رکھے کہ آپ کے پاس ان کے مسئلے کا کوئی سلوشن یا کوئی ڈائریکشن موجود ہے. اس وقت ہمارے آج کے اس شو سے اجازت چاہنے کا وقت ہے. آپ کے لیے دعا کہ اللہ رب العزت آپ کو بہترین زندگی اور خوشیوں سے نوازے، اور آپ کا ہر رشتہ بہترین زندگی اور خوشیوں کے بھرپور انداز سے ہر لمحہ زندگی کا سیلیبریٹ کرتا رہے. جہاں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں. مطلب کر لیں آپ، پھر میں بھی آپ کا کر لیتی ہوں ساتھ ہی. تو ہم شکریہ تو ہمیں ویسے ہر موقع پہ سبھی کا ہی ادا کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ جھیمتے ہیں شکریہ یا سوری کہنے پر کہ اپنوں کا کیا شکریہ، اپنوں سے کیا سوری. حالانکہ اپنوں کو ہی تو پہلے تو اپنے ہیں نا محسن صاحب، اپنے تبھی تو اپنے ہیں. تو شکریہ تو ہمیں اپنی آئی ٹی ٹیم کا بھی کرنا چاہیے، اپنے جو ویورز ہیں ان کا بھی، جو کمنٹس دیتے ہیں، جنہوں نے کالس دیکھیں، ٹائم نکالا نا. بڑی افیکٹو بات چیت ہوئی. آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے بہت اچھی شاعری بھی آج شعر بھی سننے کو ملے. میرا اپنا بھی شکریہ، میں اپنا بھی کرتی رہتی ہوں شکریہ. جیسے اب رواج ہے نا، بہت سارے لوگ اپنے ہیپی برتھ ڈے ٹو می، یہ رواج بڑا ہے نا تھوڑا. خود ہی حالانکہ وہ نوٹیفیکیشنز آ بھی جاتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں. ایک اور نیا ٹرینڈ بھی میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ایک تو وال پہ جا کے لوگ وش کرتے ہیں نا، 100 لوگوں نے سے وش کر دیا، ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ ایک پوسٹ آ گئی ہیپی برتھ ڈے ٹو می، پھر اس کے نیچے بھی ہوتی ہے. اچھا اس کے نیچے بھی وشز آ گئی. پھر ایک نیا ٹرینڈ ہے، پھر تھینک یو ہوتا ہے. نہیں، وہ جنہوں نے وش کیا تھا نا آپ کو، آپ نے ان سب کو ٹیگ کر لیا. وہی نا، وہ تھینک یو سو مچ فلانا ود 96 ادرس. اچھا اب وہ جو 96، اچھا وہاں وہ پھر تھینک یو بولتے ہیں. نہیں ویسے تو اچھا ہے، دیکھیں نا کہ خوشی کی چونکہ سالگرہ تو ایک آنی ہوتی ہے، تو اگر لوگ اس طرح بار بار اپنی خوشی کا پیغام اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں تو جاتا کیا ہے؟
بالکل دیکھیں یہی تو بات ہے محسن صاحب کہ اگر ہم شکریہ کریں گے، سوری کریں گے، غصہ نہیں کریں گے، بلا وجہ سے سرکیسٹک نہیں ہوں گے، ہم اپریشیٹ کریں گے، اکنالج کریں گے، یہ ہیں بیسیکلی وہ مثبت رویے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور کوئی فارمولا ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی 10/10 یا XYZ کچھ 2 کے کوئی ایسا تو نہیں ہوگا. دیز آر دا فارمولاز بیسیکلی، دیز آر دا کی ٹو سکسیس کہ آپ نے جو ہے یو ہیو ٹو بی تھینک فل، گریٹیٹیوڈ کے ساتھ، اپریسیشن کے ساتھ. غصے میں بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں محسن صاحب. جاتے جاتے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤں خواتین و حضرات کو، اگر آپ اجازت دیں محسن صاحب. جی ضرور. ہوا یہ کہ ایک سردار جی تھے، ان کے اپنی بیگم کے ساتھ خوب لڑائی ہوئی نا، بحث مباحثہ. امید ہے کہ جسپال سنگھ یہ شو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. ہاں جسپال نہیں دیکھیں گے، میں جا کے سناؤں گی نا ان کو. تو وہ جو سردار جی تھے ان کا بہت بحث مباحثہ جب بیوی کے ساتھ ہوا تو بیگم جو تھیں آبویسلی افیکٹو کمیونیکیشن سے ناواقف تھیں، تو ہیٹڈ آرگومنٹس ہو گئے جس میں کہ وہ بہت ڈیفینسو ہو گئیں، کوئی اسٹون والنگ بھی نہ ہو سکی، مطلب اس سے پہلے اگریسو ہو گئی نا، آرگومنٹس میں چلی گئیں. تو جب بہت ہی غصہ آیا سردار جی کو تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اچھا چپ کر جا میری ماں. اچھا تو اب سردارنی کو بڑا اور غصہ ہے، اس نے کہا تو میں نے ماں کہتا ہے، میں تے گل لے جاواں گی گرو تک. اچھا دے وینٹ ٹو گرو، اور جا کے دے ایکچولی ایکسپلینڈ ایوری تھنگ، اور کہ جی اے ساڈے کولوں بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں دی بڈھی ہے، میں نے ماں کہتا ہے. اب گرو جی تھے، انہوں نے بکس وغیرہ ساری نکالی، سوچ بچار کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہوگا یہ کہ 40 دن تم لوگ کھانا پینا کھلاؤ گے غریب محتاج لوگوں کو 40 دن تک. اچھا. اب وہ جو سردار جی تھے نا، وہ 40 دن کبھی ایک پانڈا بیچ، کبھی کوئی پتیلا، کبھی کوئی چٹائی، گھر کا بیچاروں نے سارا ساز و سامان بیچ کے 40 لوگوں کو کھانا کھلا کے صلح صفائی ہوئی محسن صاحب. ہاں 40 دنوں تک. 41ویں دن ایک ہی چارپی بچی، اس پہ دونوں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا پلیے لو کہ ویکھیا پھر اسے دا انجام، اسی ہن بیٹھے ہیں کوئی کارچ چیز نہیں. تو خاتون نے کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے سارا، کیونکہ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں تھی نا، تو دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی. جب دوبارہ سے شروع ہوئی تو غصے میں شوہر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا چپ کر جا میرے پیو. تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا. اس کے بعد وہ چارپائی تو اتنے کی نہیں بکی ہوگی کہ اگلے 40 دنوں تک غریبوں کو کھانا کھلایا جائے. ویسے آج کل غریب کو ڈھونڈنا بھی ذرا مشکل ہے، خاص طور پہ وہ جس کو کھانے کی ضرورت ہو. کھانا لوگوں کے پاس وافر ہے ویسے. اچھا نہیں یعنی کہ کیا ایسا آپ کو کوئی ملا کہ جس کے پاس کوئی کھانا تو شاید آج کل لوگ زیادہ کھاتے ہیں نہیں؟ بس محسن صاحب دیر سو مینی بہت سی جگہوں پہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو گھر پہ پہلے آتے تھے سائل اور نہیں. بھوک کے ساتھ لوگوں کا کوئی ایسا ہے کہ بھوکے لوگ سوتے ہوں، ایسا ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا. وہ جو قحط والا لم آپ کہہ رہے ہیں، یا جو گھر میں کئی دنوں تک بھوکا، اور یہ وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ امپروومنٹ ہوئی ہے. یعنی آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو یعنی جس کو کھانا نہ ملے اور وہ بھوکا سو جائے. میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں ایسا ہے کہ جسے کھانا نہ ملے بھوکا سوئے مگر پیکج ضرور کھلائے گا. اچھا میری بڑی خواہش ہے اسمارٹ فون پہ پیکج ہوگا اس کا، وہ پیکج ہوگا، ٹک ٹاک چلائے گا وہ، اچھا مگر بھوکا سوئے. صحیح بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہ باقاعدہ یعنی ترجیح ہے کہ اگر ہم بھوک رکھ کے کھانا کھائیں جی اور تھوڑا بھوکا بھی رہ لیں تو یہ صحت کے لیے کتنا اچھا ہے. بہت اچھا ہے، یعنی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے کھانے پینے کے خیالات بہت زیادہ چلتے ہیں. بالکل. اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا آج کل یہی تو ہے نا محسن صاحب کہ 10 آور 12 آور اکارڈنگ ٹو یور ایج، اکارڈنگ ٹو یور ہائٹ اینڈ ویٹ، آپ نے اتنے ہی آورز اگر اپنائیں. وہ فاسٹنگ والا ہی کانسیپٹ ہے. تو جتنا آپ رکھتے ہیں اتنا ہی آپ کی جو باڈی ہے وہ زیادہ فنکشنل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو اچھا ڈیٹاکس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈوپامین ڈیٹاکس کی بات بھی ہوتی ہے. جی یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم ڈوزز لیتے رہتے ہیں ڈوپامین کے، تو اس سے ہماری وہ جو ہم نے بات کی تھی، بلکہ بڑا اچھا اس کا فیڈ بیک آیا میرے پاس. وہ جو ہم نے کہا تھا کہ شارٹ میموری کو، جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس کو ہم بھر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی ریلز اور شارٹ سے ملنے والے چٹکی جو ڈوپامین ہے اس کے ساتھ. تو جب وہ بار بار اس کو ایک ڈوز ملتی ہے تو اس کے بعد ہم فوکسڈ کام کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں تو وہاں ہمیں بوریت ہوتی ہے. جی کیونکہ ہم نے مسلسل تھوڑی ڈوز چکھی ہوتی ہے نا ڈوپامین کی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس کے فلفل ہو جانے کے بعد لانگ ٹرم میموری میں چیزیں پروسیس نہیں ہوتی.
اور ہمارا فوکس خراب ہوتا ہے اور ہم پھر سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی اور ڈوز لے لیتے ہیں ڈوپامین کی، تو جس وجہ سے ہمارا بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ اسی طرف ہی رہتا ہے کہ ہم ہر وقت تھوڑا ایکسائٹیڈ فیل کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب. اور اس کے بعد پھر جب نہیں فیل کرتے ہیں تو ہم بہت بور فیل کرتے ہیں، پھر ہمیں اچھا نہیں لگتا. جی ہے نا جی. ہمیں جو بوریت ہے نا یہ بہت زیادہ بری لگتی ہے. جی جی. اچھا خاموش رہنا یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کوئی پاز والا خاموشی والا وقت ہے تو پتہ نہیں یہ کوئی بیکار وقت ہے. جی. حالانکہ خاموش ہونا، تھوڑی دیر سننا، لسننگ موڈ میں رہنا، یہ بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے زندگی کے لیے. جی 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 جی. لیکن جناب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہے اور محسن نواز کو اور جہارا کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے سیٹرڈے کو دوپہر 1 بجے اپنے اسی شو پر لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز پر. یو آسک فار اٹ کو ٹیون کیجیے گا آج شام 7 بجے ولنگ ویز کے اسٹوڈیو سے، لاہور اسٹوڈیو سے ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ. اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.